اسلام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا للواحد القہار، تعظیما تکریما توصیفا لأحمد المختار۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد هذه الجود والكرم من بالعلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ابھی آپ اپنے امام و خطیب سے اسی آیت بینہ پہ مختصر وقتوں میں عمدہ احسن اور اجمل کلام سماعت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی حفاظت اپنے عشق کے اقتضاء کے باعث ہماری ذمہ داری۔ چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ کلام کروں، اس سماعت فرمائیں: خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے، یہ شان ہے کہ فرشتوں کے، یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے سفر کا نقش جمانا حضور جانتے، سفر کا نقش جمانا حضور جانتے ہیں۔ در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ، در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں، ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں۔ بتا رہی ہے یہ مازاغ کی حسینہ ہے، مازاغ البصر، بتا رہی ہے یہ مازاغ کی حسین آیت، اصول دید نبھانا حضور جانتے ہیں، اصول دید نبھانا حضور جانتے ہیں۔ اور کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ اور خدا کو موسیٰ نے دیکھا
نبی کی آنکھوں میں خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رجب کی 27ویں شب، یہ رجب کی 27ویں شب، اور جب بھی یہ تاریخ آتی ہے، جب یہ لمحہ آتا ہے، یہ جب گھڑی آتی ہے، تو عشاقان مصطفیٰ معراج کی سفر کو یاد کرتے، تازہ کرتے، اس سفر کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، اور سچا پکا مسلمان بن کر کے جب یہاں سے جائیں گے تو قبر پر نور ہوگا اور محشر میں مزاحم مزاح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے آیت کا ترجمہ تو بہت ہی ابھی حضرت نے بتایا، سماعت فرمایا۔ دو چیز، لے جانے والا اور جانے والا۔ آپ نے سفر کیا ہے، ٹرین کا سفر آپ نے کیا ہو، ٹرین میں بھی کئی طرح کے انجن ہوتے ہیں، اس انجن کا جتنا پاور ہوتا ہے وہ اپنے پاور کے مطابق ڈبے کو لے جاتا ہے، مسافر کو لے جاتا ہے۔ اگر وہ لوکل ہے تو اس کی رفتار کم ہے، اگر وہ ایکسپریس ہے تو اس سے زیادہ اس میں پاور ہے، اگر وہ راجدھانی ہے تو اس سے بھی زیادہ اس میں طاقت ہے۔ یہ ٹرین کا معاملہ ابھی آ رہا ہے، بلٹ ٹرین، جس کا انجن اتنا مضبوط ہے کہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایئر سے آپ سفر کرتے ہیں اور جتنا گھنٹہ لگتا ہے 2 گھنٹے میں آپ دلی پہنچ جاتے ہیں، وہ بلٹ ٹرین آپ کو اتنی ہی گھنٹے میں کہاں بنگلور سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کہاں پہنچا دے گا، دلی پہنچا دے گا۔ اتنا پاورفل۔ پتہ یہ چلا کہ لے جانے والا جتنا مضبوط ہوتا ہے، حدیں اتنا ہی سمٹ جاتی ہیں، مسافت کم ہو جاتی ہے۔ اب جہاں ہم سائیکل سے جائیں تو بہت زیادہ تاخیر ہوگی، وہیں اگر ہم ایئر سے جائیں تو بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا بنگلور میں کب بیٹھے اور کب دلی میں اترے، اتنا آسان۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپولو کا سفر ہے، راکٹ کا سفر ہے، ہمارے آنکھ کی روشنی کا سفر ہے۔ تو جتنا لے جانے والا پاورفل ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کی اڑان اتنا ہی جانے والا اتنا ہی جلدی اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ یہ لے جانے والے کی مرضی، لے جانے والا لے جا رہا ہے تو کتنا مضبوط ہے لے جانے والا۔ ایک تو لے جانے والا مضبوط ہو اور پھر لے جانے والا لے جانا کہاں چاہتا ہے، ایک یہ اور پھر دوسرا چاہتا ہے۔ تو آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں، معراج کے سفر پہ آج انگشتمائی کی کوئی ضرورت نہیں، بڑا آسان ہے کہ ٹرین کا انجن اگر لے جانے والا مضبوط ہے، لوکل ہے تو اس کا کی رفتار الگ ہے، اگر ایکسپریس ہے تو اس کی رفتار اگر الگ ہے، راجدھانی ہے تو اس کی رفتار الگ ہے، بلٹ ہے تو اس کی رفتار الگ ہے، ایئر میں بھی
الگ الگ ایئر ہیں، اس کی رفتار الگ ہے، اپولو کی رفتار الگ ہے، راکٹ کی رفتار الگ ہے۔ پھر بجلی کی رفتار الگ ہے۔ آپ بجلی ہیڈ کوارٹر میں بٹن دبائیں، فوراً منٹوں میں، یا ریلوے کا بجلی اگر پورے کرناٹک کی بجلی چلی جائے تو جہاں ٹرینیں وہی رکی رہتی، جنگل میں ہے تو جنگل میں، منگل میں ہے تو منگل میں، جنگل میں وہی۔ مگر جو ہی ہیڈ کوارٹر سے بجلی آتی ہے، لمحہ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا، ہر جگہ بجلی کے تار میں جو ہے نا کیا ہوتی، بجلی آ جاتی۔ اتنی رفتار، یہ کون ہے؟ مصنوعی بجلی جسے پانی سے بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اس کی رفتار۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں سورج کی رفتار، سورج کی روشنی کی رفتار پاورفل ہے، جو ہی طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، یہ سورج کی رفتار ہے۔ پھر نور کی رفتار ہے، نور کی رفتار دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں 3 موقع سے جب مینا میں حضرت اسماعیل کو لے کے آیا کہ اللہ کا حکم ہوا جاؤ، میں آیا، چھری رکھی جا چکی تھی گردن پہ، اب حرکت دی جانے والی تھی کہ مجھے رب نے فرمایا، میں کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، دنبا لے لو جنت سے اور چلے جاؤ۔ میں آیا اور اسماعیل کو اٹھا لیا، اس کی جگہ دنبا کو سلا دیا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، میں چلا اور آیا اور اپنا پر بچھا دیا، اور پانی بھی حضرت یوسف کے قدم کو بوسہ نہ دے سکا، کنان کا پانی نہیں دے سکا۔ یہ رفتار ہے میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو تھوڑا نکلا ہوا تھا، اسے دشمنوں نے تیر پھینکا تو رب نے چاہا کہ یہ اور تراش کر خوبصورت بن جائے، وہاں کچھ خون کے قطرے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا ہے، جبرائیل کہا جاؤ، اگر میرے حبیب کا خون زمین پر آ گیا تو انقلاب برپا آئے گا۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اپنے وجود میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے وجود میں لے لیتے ہیں۔ یہ نور کا رفتار ہے، اس کا رفتار ہے نور کا رفتار ہے۔ اب لے جانے والا جہاں چاہے، بھیجنے والا جتنی جلدی چاہے، اور نور کا رفتار۔ پھر برق ہے، براق ہے، برق بجلی چمکی اور آئی روشنی زمین پر اور پھر غائب ہے کہ نہیں ہے؟ اب سواری کا نام ہی برق ہے، مگر یہ برق میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ ہر نور اپنی جگہ، بجلی اپنی جگہ، انجن اپنی جگہ، مگر جانے والا وہ نور جا رہا ہے جو نور خدا ہے۔ سارے نور جس کی نورانیت سے تازگی پاتے ہیں اس نور کو نور خدا کہا جاتا ہے۔ جانے والا نور ہے اور لے جانے والا نور مطلق ہے۔ پاور اتنا، اب سوال نہ پوچھا جائے، پاور اتنا کہ رب سے بڑا کوئی نہیں، رب سے زیادہ طاقتور ہے کیا کوئی؟ اللہ سے بڑا ہے کیا کوئی؟ اللہ اکبر ہم کہتے، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑا نہیں کوئی۔ اللہ فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، کس سے پاک؟ عیب سے پاک، کس سے پاک؟ جھوٹ سے پاک، کس سے پاک؟ غیبت سے پاک، کس سے پاک؟ چغلی سے پاک۔ ہر عیب جو انسان کے اندر آنے جانے، ہنسنے بولنے کھانے پینے کی صفت ہے، ان تمام چیزوں سے جو پاک ہے اس ذات کو خدا کہا جاتا ہے۔ اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کہا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ کیوں؟ بجلی جو طاقت دیکھ رہے ہیں یہ پیدا اس نے کیا ہے، ہوا کی جو طاقت ہے پیدا اس نے کیا ہے، کبھی جو ہے نور کی طاقت جو ہے پیدا اس نے کیا ہے۔ جتنی طاقتیں ہیں، چاہے منش کی ہو، انسان کی ہو، بشر کی ہو، فرشتے کی ہو، ملائکہ کی ہو، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، ہواؤں کی ہو، فضاؤں کی ہو، یہ ساری طاقتیں ایک طرف، یہ طاقتیں وہ ہیں جو پیدا کی گئی ہے، اور جس طاقت نے پیدا کیا ہے تو جو طاقتیں پیدا ہوئی اسے بندہ کہا جاتا ہے، اور جس طاقت نے پیدا کیا اسے خدا کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کہا جاتا ہے۔ اب وہ خدا کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا لے جانے والا کون ہے؟ پاک ہے ذات، اللہ لے جانے والا۔ کون لے جانے والا؟ اللہ لے جانے والا۔ ارے وہ بھی ساتھ بتائیے، ساتھ کا پتہ نہیں،
وہ چاہے تو سکٹ کیا سکٹ بھی بہت بہت زیادہ ہے، رب چاہے تو سکٹ بھی نہیں، لمحہ بھی نہیں، دن بھی نہیں، کسی چیز کا وجود نہیں، جائے گا اور آئے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سبحان الذی اسرا، سیر کہتے ہیں رات کو جو چلے، سیر تفریح، اس کو سیر کہتے ہیں، تفریح، موڈ صحیح کرنے، ٹینشن ہو تو ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے رات میں، چونکہ رات بڑا نرم نازک ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بڑا عمدہ ٹھنڈا ٹھنڈا رات۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، عبد کا اطلاقی ہوتا ہے جسم اور روح کا۔ ابھی حضرت کہہ رہے تھے نا، منانی بھی نہیں، روحانی بھی نہیں، یہ بڑی طویل بات واقعہ انشاءاللہ درمیان میں آئے گا تو بتا دوں۔ عبد اپنے بندے کو جسم اور روح کے ساتھ، اور جب جسم روح ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے، جسم روح کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، اور جسم روح سے الگ ہو تو اسے ہم لوگ اپنی بولی میں بولتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اور لیل کہتے ہیں نکرا، مختصر، کتنا کوئی نہیں بتا سکتا، کتنا مختصر بتاتے ہیں، اتنا 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 اتنا، مگر اتنا قرآن بتا رہا ہے لیلا مختصر، اتنا مختصر، کتنا مختصر کچھ بتا نہیں، گئے اور چلے گئے۔ کہاں گئے؟ مسجد حرام سے کہاں گئے؟ مسجد اقصی۔ کیوں لے گیا رب، اور کیوں گئے مصطفیٰ؟ تو وہ قرآن میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا، یہی مسجد اقصی ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، جو ابھی اسرائیل قبضہ کیے ہوئے ہیں، غزہ والے جس کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی بھی آزادی اور بیت المقدس کی بھی آزادی، اسی کو کہتے ہیں مسجد اقصی۔ اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، ابھی البتہ ہم دکھائیں کس کو؟ اس کو، یعنی اپنے حبیب کو، کیا دکھائیں؟ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہ ہوا ترجمہ۔ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سیر کرانے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ تفریح کرانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کیوں تفریح کیوں اللہ نے کرایا؟ سیر کیوں کرایا؟ وجہ کیا تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 26 کے دن کو اسلام کی دعوت دے رہے لوگ دیتے نا، حضرت بھی دیتے، آپ ہمیں بھی دینے کے لیے بلائے، مگر لینے والے لیتے نہیں، لینے والے چلتے رہتے، اور اپنا اپنا مقدر ہے۔ کیا ہے؟ اپنا اپنا مقدر ہے۔ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اپنی مجلس میں بلاتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رحمت سے نوازنا نہیں چاہتا اسے نہیں کرتا۔ اچھا، تقریر کرنے سے میں پہلے پوچھوں، ہمارے بوڑھے بھی ہیں، بڑے بڑے تجربے کار ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو، اب کہاں بیٹھے؟ سوال آپ جواب، تاکہ آپ کی نیند بھی جائے۔ آپ کہاں ہیں؟ کہاں بیٹھے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد۔ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے آنکھیں دی، میں دیکھ رہا ہوں مسجد میں، الحمدللہ۔ یہ پوچھنے کی بات ہی تھی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ آپ آسمان کے نیچے، چھت کے نیچے ہیں، الحمدللہ۔ مگر اے مسلمانوں، ذرا اپنا مدینہ چلے اور رسول اللہ سے پوچھے، یا رسول اللہ پتا کہو بھی بابی، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ آج کون سا محلہ ہے؟ کوتا کٹا، اگر تھوڑا مس یوز ہو جائے تو معاف کیجیے گا، کوتا کٹا۔ آج اے گنبد خضرا تو بتا، آج کوتا کٹا کا مسلمان کہاں بیٹھا؟
یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کی مسجد میں ہے، یہ جو ہے خدا خانے خدا میں ہے، یہ زمین پر بیٹھا ہے، مصلے پر بیٹھا ہے، یہ اللہ کا ذکر سن رہا ہے، یہ کہاں مسجد میں بیٹھا ہے؟ گنبد خضرا تو کر بتا کہ یہ کہاں بیٹھا ہے؟ تو گنبد خضرا سے آواز آئے گی کہ آج کوٹا کوٹا کا مسلمان صرف زمین پہ نہیں، مسجد پہ نہیں، بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ اب ہم نے زمین کو جنت کی کیاری، ہاں آپ نہ سمجھے، ہم نہ سمجھے، یہ ہماری بھی وقوفی کہ ہم نہ سمجھیں، مگر آمنہ کے لال نے، خاتم نے، پیغمبران نے، سیاح لا مکان اور شفیع المذنبین نے، رحمت للعالمین نے، آپ کی آقا میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی مجلس جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو یہ ذکر کی مجلس ہے اور یہ جنت کی کیاری میں آپ بیٹھے ہیں۔ اے کوتا کے مسلمانوں، سمجھا کہ جنت کی تیاری مصطفیٰ نے کہا تو گویا جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں سند آپ کو مل چکی ہے کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں اور آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، اور جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کیا رہیں گے؟ جنتی۔ کیا رہیں گے؟ جنتی۔ یہ کس نے کہا؟ کہہ دیا میرے آقا نے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال علیہ السلام کہ یہ حجرہ عائشہ اور منبر جو میرا منبر ہے اس کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ چاہیے اگر گئے ہو تو دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے تو اللہ توفیق دے، اللہ سبب بھی پیدا فرما دے اور جائیے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے وقت کا ڈاکٹر بھی لائن میں، پروفیسر بھی لائن میں، بدھسٹ بھی لائن میں، جانی بھی لائن میں، وزیر اعظم بھی لائن میں، آپ کے چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے مکھ منتری ہو، چاہے کوئی ہو اپنے وقت کا، امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، لندن کا ہو، ہندوستان کا ہو، نیپال کا ہو، جاپان کا ہو، انڈونیشیا کا ہو، کہیں ہو، روضہ رسول پر جب جاتا ہے لائن میں کھڑا ہے کہ جلدی سے ہمیں اجازت ملے اور ہم جنت البقیع میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اے مسلمانوں، پوچھنا چاہتا ہوں اتنی پریشانی کیوں ہے، اتنا طلب کیوں ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے، اتنی بے قراری کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اگر میں نے 2 رکعت نماز یہاں پڑھ لیا تو گویا میری نماز جنت میں ادا ہوگی۔ اے سنیو، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ نے اسے جنت کا ٹکڑا کہا تو یہ بے قراری ہے، مصطفیٰ نے اسے بھی جنت کی تیاری قرار دیا ہے، آخر یہاں آنے کے لیے بے قراری اور طلب کیوں نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تھے۔ عزیزان ملت اسلام، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی، تو لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ خدا کی، جانے والی ذات کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ نہ تو خدا کا جواب ہے اور نہ مصطفیٰ کا جواب ہے، خدا بھی لاجواب اور مصطفیٰ بھی لاجواب، خدا بھی بے عیب اور میرے نبی بھی بے عیب۔ خدا اپنی وحدانیت میں بے عیب ہے اور رسول اپنی رسالت میں بے عیب ہے، خدا خود سے بے عیب ہے اور خدا نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال کیا ہے؟ معراج میں کہاں گئے، کیسے گئے، کدھر گئے، جسم کے ساتھ گئے، روح کے ساتھ گئے؟ ارے بے وقوف، تیری عقل اتنی ہے، لے جانے والی ذات جو تیرے کھوپڑی کے میموری میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے، تیرے کھوپڑی کی میموری میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے، جو خدا اتنی طاقت دماغ میں دے دے کہ تو آسمان پہ جا سکتا، تو سورج پہ کمندے ڈال سکتا ہے، تو راکٹ چلا سکتا ہے، تو اپولو کو لا سکتا ہے، ہمارے سے وجود میں لا سکتا ہے،
تو دنیا کو مٹانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، تو جو ہے ٹیوب میں بچے کو پیدا کر سکتا ہے، تو انجیکشن آپریشن نہ جانے پورے باڈی کے پورے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھنے کے بعد بھی پھر ملائے، پھر انسان زندہ نظر آئے، یہ تیرے اندر کیپیسٹی آئی۔ کس نے دیا عقل، کس نے دی طاقت، کس نے دیا گیان، کس نے دیا علم؟ تو کہنا پڑے گا یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ پروردگار عالم کا ہے۔ تیری طاقت پوری کائنات کی طاقت ایک طرف ہے، یہ بھی خدا کی طاقت ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی عطا ہے۔ رب کی طاقت تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال کیسا؟ سوال کیسا؟ کہاں کا سوال؟ بس مان لے، خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا ایک سیکنڈ میں، ایک لے لینا، میں بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ میں اگر کہہ دے گا مان لے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے جو سیکنڈ کیا سیکنڈ نہ ہو اس سے بھی کم میں لے جا سکتا ہے۔ اور سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جس نے بعبدہ، جس نے اپنے بندوں کی سیر کرا لیلم، رات کے مختصر سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی۔ عزیزان ملت اسلام، اور اس میں آپ دیکھیں تو اتنا سائنس ہے اس کے اندر۔ میرا سفر معراج میں اتنا سائنس ہے کہ سائنسدانوں کی بھی سائنسدانی فیل ہو جاتی ہے۔ معراج کی سفر اگر آج انسان سورج پر جانے کی کا تصور کر رہا ہے تو یہ میرے آقا کے سفر معراج کا صدقہ ہے۔ اگر آج انسان آسمان پر بھیج رہا ہے لوگوں کو تو یہ بھی میرے آقا کے سفر کا صدقہ ہے۔ مگر سن اے دنیا والو، تو جائے گا تو حد میں رہے گا۔ میرے مصطفیٰ لا مقام میں گئے، مقام میں تو میرے مصطفیٰ کا قدم تھا، پورا وجود لا مقام ہے۔ اس لیے تو کہنے آل حضرت نے کہا عرش کی عقل دم ہے، چرخ میں آسمان ہے، جامع مرادت کی طرف آئے تیرا مقام۔ یہ دیکھیں لا مکان میں مکان کا ہے، وہاں جا رہا۔ عزیزان ملت اسلام، میں تھوڑا رخ موڑتے ہوئے چلوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ الحمدللہ آپ بھی مسلمان کون ہوتا ہے؟ تمہیں ابھی یہ سوچتے ہمیں ہمارے باپ ماں سے ایک باپ ماں سے پیدا ہوئے بھائی ہے، ایسے ہی سوچتے ہیں، اسی لیے کبھی کچھ سے کچھ بولتے رہتے، یہ نہیں میرا بھائی، ایسا نہیں ہے۔ یہ خون کے رشتے بھائیاں ہوتی اہمیت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان جہاں کا بھی ہو آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اب اگر رسول سے محبت ہے، رسول مانتے ہو، رسول کو رحمت للعالمین جانتے ہو، تو پھر ہر وقت یہ کہنا چاہیے ہر ایمان والا یاد رکھے، بے ایمان نہیں، ایمان والا بے ایمان نہیں، ایمان والا بھائی ہے، اسلام والا بھائی ہے۔ داڑھی رکھ لے، جبہ پہن لے، کپا پہن لے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، ایمان والا۔ اس لیے جو داڑھی رکھ کے ہمارا بھائی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لے تو ہمارا بھائی نہیں ہے، امامہ پہن لے تو ہمارا بھائی نہیں ہے، پھر ہے کون؟ جو رسول سے محبت کرے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ بھائی۔ عزیزان ملت اسلامی، ہم اپنی بات آج ہم مسجد سے بھاگتے ہیں، کیا بات ہے؟ مسجد سے بھاگتے نہیں بھاگتے، نماز کے لیے نہیں آتے، آج بھی آئے تو اتنے سر آئے، پتا نہیں اللہ کرے کہ روز آتے ان کو، یہ تو کوٹا کی مقدر کی بات کیا ہوا؟ درود شکر اللہ عزیزان ملت اسلامی، ہمیں بھاگتے ہے نا، کہاں بھاگتے؟ نماز سے نہیں آتا، مسجدیں ٹوٹ رہی ہے مگر ہمارا احساس نہیں توڑ رہا،
بولڈر چلا چلا کے دلی میں توڑ دیا، بابری مسجد ٹوٹ گئی، اب یار بابری کے بھی نظر ہے. کیوں؟ ہم سوچتے ہی نہیں، سوچنے کا موقع ہی نہیں. اللہ دے رہا ہے، ہم کھا رہے بس، مگر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نہیں کرتے. معراج آج کون سی رات ہے؟ معراج کی رات ہے، اور ہم عاشق مصطفیٰ اس لیے اس کی خوشی منا رہے ہیں. کہیں اندھیرا ہوگا، ہمارے یہاں اللہ نے اجالا کر رکھا ہے. اور یہ پہچان ہے کہ جہاں اندھیرا ہے وہ اندھیرے والا ہے، جہاں اجالا ہے وہ اجالے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج اس دور میں چلے 26ویں دن میرے آقا سب کے گھر پہ جا رہے، سب کو دعوت دینے، آؤ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ لا صحیح نہیں، یہ حول صحیح نہیں، یہ لا صحیح نہیں. اس وقت بھی کہنے والوں نے کہا رہے کیا یہ ہمیں لوگ سب ٹھکانے سے رہتے، آرام سے مل جل کے رہتے، انہیں کیا بول رہا ہے؟ لات اچھا نہیں، بدھ عزا اچھا نہیں، حبل اچھا نہیں، کیا کرے؟ کچھ کہنے والے ہوں گے، مگر میرے آقا نے اس کہنے والوں کی کہنے کو نہیں سنا، بلکہ اللہ نے جو پیغام دیا میرے مصطفیٰ نے وہ دعوت دیتے چلے. یہ کہ نہیں دیے، اس لیے ہم نہ بھی سکتا نہیں سننا. سب برابر، سب برابر. ارے کالا اجلا برابر کیسے ہو سکتا؟ تیرے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھ، یہ چہرے کا کالا نہیں، چہرے کا کالا یا اجلا ہو مگر محمدی عربی والا ہے تو سب جنتی ہے، سب اجالے میں رہنے والا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج 26ویں اس تاریخ کو، رسول اللہ کے زمانے میں 26ویں دن ہے، 20/6 تاریخ کو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے لیے جو اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، لات کے پاس جھک رہا تھا، بدھ عزا کے پاس جھک رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلا رہے، چلو اللہ کی طرف چلو، ایک اللہ، ایک معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، ایک ہی کی عبادت کی جائے، دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، ایک کے سامنے سر جھکایا جائے، پھر کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، سر نہ جھکایا جائے. میرے آقا فرما رہے ہیں مگر ایمان لانے والا آج کوئی نہیں ہے. میرے آقا کے مکہ ماننے والا، دعوت کو تسلیم کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا. میرے آقا اداس ہو رہے ہے. آج اسلام مٹ رہا ہے مگر آپ کے اندر اداسی نہیں، ہمارے اندر اداسی نہیں ہے. آج مسجدیں ویران ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر اداسی نہیں ہے. آج قرآن جلائے جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے اندر اداسی نہیں ہے. آج ہمارے گھروں سے، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی سے اسلام کا لباس اتر چکا ہے مگر ہمیں احساس نہیں ہے. اور پھر بھی ہم ہیں کہ ہم رسول اللہ والے. یہ سوچنا پڑے گا، اور نہیں سوچے تو پھر ایک وقت آ رہا ہے کہ سوچوا دیے جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، غم میرا کوئی، میری امتی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف نہیں آیا، جنتی نہیں بنا، ایمان والا نہیں ہوا، غم ہے، اداس ہے. ام ہانی کے گھر 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے مشہور، ام ہانی کے گھر میرے آقا گئے اسی غم میں. ہم بھی اداس ہوتے ہیں نا، کنارے پڑتے ہیں سکون کر جا کے بستر پہ، آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، نیچر. آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس ہے، غمگین ہے. اس لیے غمگین نہیں ہے کہ دولت مل جائے، اس لیے غمگین نہیں ہے کہ حسن و جمال کی سمٹ کر میرے پاس آ جائے، اس لیے غمگین نہیں ہے کہ میرے آقا حکومت چاہتے تھے. ارے میرے آقا کو اللہ نے ساری دولت دے کر پیدا کیا تھا، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ کا بندہ جنتی نہیں بنا اس لیے اداس ہے. اللہ کا بندہ فلاح و بہبود کی طرف نہیں آیا اس لیے اداس ہے. اللہ کا بندہ نماز، اللہ کا بندہ اللہ کے بندگی کی طرف نہیں آیا اس لیے اداس ہے. جب میرے آقا اداس ہوئے، اب جب آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا ماننے والا اداس ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چل یار، چل گھومنے چلتے، چل یار تو بہت گزر ہو گیا، چل دکھاتا ہوں، کچھ دکھاتا ہوں تیرا
دماغ جو ہے نا ٹھنڈا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، بہت غم دور ہو جائے گا، غم دور ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، یاد رکھیے یہ اسلام ہے، اسلام جس نے ہر درس ہمیں دیا ہے۔ اسلام میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں اصول نہیں دے رہا، گھومنے کا بھی اصول دے رہا، تفریح کا بھی اصول دے رہا، غم غلط کرنے کا بھی اصول کون دے رہا؟ اسلام دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے حکم دیا، اے جبریل جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ اور براق لے لو، جاؤ میرے حبیب کو کیا کرانا ہے؟ سیر کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ سیر کرانا ہے۔ کیوں؟ اے حبیب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں مانا تو کیا ساری کائنات مان رہی ہے۔ اے حبیب آؤ، میں اپنی نشانیاں دیتا ہوں جس کا میں نے تجھے مالک و مختار بنایا ہے۔ اپنی میری نشانیاں اور اپنی ملکیت دیکھو اور خوش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو۔ اللہ یہی ہے میرا آقا کو کہاں لے گیا؟ جبرائیل آئے۔ کون آئے؟ جبرائیل آئے۔ ابھی 2% کے شیطانوں سے پوچھو جو کہتا ہے کہ رسول اللہ پانی کا ہے، کیا کہتا؟ سنے کہ نہیں سنے؟ ارے بول بھائی، سنے کہ نہیں سنے؟ تمہیں آج نہیں ڈرنا، آج نہیں ڈرنا، آج میں ہوں، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بار بار درشی پڑھے، چین اتارنے کے لیے اللہ کا چین۔ میرے بھائی اب ضرورت کسی اور چیز کی ہے، یہ ہماری بہن کو دے دیجیے یا ہماری بھابھی جان کو دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آباد رکھے۔ جو میرے منہ سے یہی چیزیں ہیں جو اسلام نے کہا ہے، بار بار ادھر زیر کیا رکھنا نہیں پہننا، حرام جو میرے شریعت نے کہہ دیا حرام تو حرام نہیں پہننا، کیا پہننا جو حلال ہے پہننا، تاکہ قبر میں جاؤ تو نور برسے اور تمہارے بچے بڑے ہو تم نہ دیکھ کر کے تو کہے گی یہی میرا جنت کا دروازہ ہے، ہائے رے بابا سب کچھ چھوڑ دوں مگر تم نہ بیچو۔ اللہ سعادت بخش۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اداس ہے میرے آقا، غمگین ہے میرے آقا، کس کے لیے غمگین ہے؟ رب کے لیے، کہ رب کا بندہ رب کی طرف نہیں آیا، ادھر غم ہے ادھر کا، فکر ہے ادھر کا، اور صدمہ ہے ادھر کا۔ رب نے دیکھا میرا حبیب غمگین ہے تو اس لیے نہیں، میرے لیے، میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے جسے میں نے پیدا کیا اس کے لیے، اور اس لیے غمگین ہے کہ میرے طرف نہیں آیا، میری طرف نہیں آیا، مجھے نہیں مانا اس لیے غمگین ہے۔ تو پھر کہا جاؤ جبرائیل، میرا حبیب میرے لیے غمگین ہے، اب میں میرے لیے وہ غمگین ہو تو خوشیاں دینا بھی میرا کام ہے۔ اگر وہ میرے لیے غمگین ہے تو ہم رحمت دیں گے، اگر وہ میرے لیے غمگین ہے تو ہم اپنا بنائیں گے، اگر وہ میرے لیے غمگین ہے تو ہم پردہ ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کرا دیں گے، تاکہ اسے پورا سکون مل جائے۔ یعنی تم میرے لیے، میں تیرے لیے، میں تیرے لیے، تم میرے لیے، میں تیرے لیے۔ اے حبیب تو میری کبریائی بیان کر، میں تیری رسالت بیان کروں گا۔ اے حبیب تو میری وحدانیت بیان کر، میں تیری نبوت بیان کروں گا۔ اے حبیب تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کی شان، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حاضر جبرائیل آئے، فرشتے آئے، نورانی قافلہ آیا، ساتھ میں براق ہے، براق برق بجلی سواری۔ پتہ یہ چلا کہ بجلی پہ بھی سواری کی جا سکتی ہے، بجلی پہ بھی سواری کی جا سکتی ہے، اور بجلی جلا نہیں سکتی۔ ہاں آج آپ کے گھر میں کیا ہے؟ کھانا کہاں رکھتے ہیں؟ فریج میں۔ فریج میں کیا ہے؟ بجلی ہے، بجلی۔ فریج میں کیا ہے؟ بجلی ہے۔ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ واشنگ مشین۔ کیا ہے واشنگ مشین میں؟ بجلی ہے، بجلی ہے۔ یہ بجلیوں سے کام لینا، یہ بجلیوں سے استفادہ، اے انسانوں تمہیں سمجھ میں کب آیا؟ تو کہنا پڑے گا مصطفیٰ نے معراج کیا، براق پہ سوار ہو گئے تو مجھے شعور ملا کہ بجلی سے کو استعمال میں لایا جا سکتا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ام ہانی کے گھر جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل سید الملائکہ. کون ہے جبرائیل؟ سید الملائکہ. فرشتوں میں فرشتوں کے سردار، ان کا نام جبریل امین. عزیزان ملت اسلامیہ، جبریل امین. اور ذہن میں یہ یاد رکھیے گا، ان شیطانوں کو جو کہتا ہے رسول میری طرح، کیا کہتا ہے؟ سنیں گے نہیں سنیں؟ تو اب تمہیں اللہ کا ماننا یا ان شیطانوں کا ماننا؟ ہاں، تو تبلیغ میں نہیں جانا، بریانی پہ اپنے ایمان کو نہیں بیچنا. ایمان بہت بڑی دولت ہے. اور دیکھیے غازہ والا جان دے رہا ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹا رہا. وہاں سے سبق لو، ایمان کی بڑی دولت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بریانی پہ، رشتے داریاں پہ اپنی ایمان نہیں بیچنا. اب چلیے، آقا ام ہانی کے گھر، مصطفیٰ جان رحمت کا ہے ام ہانی کے گھر، رحمت للعالمین ام ہانی کے گھر کم میں آرام فرما رہے. جبرائیل آئے، جبرائیل آئے. اللہ، جبرائیل جن کی رفتار میں نے ابھی بتائی تھی وہ رفتار ہے. اللہ کا کلام لے کے آتے تھے. 2 مرتبہ اپنی شکل میں آئے. میرے آقا نے اپنی جبرائیل کو اپنی شکل میں دیکھا. جبرائیل، یہ جبرائیل خادم ہے، بارگاہ ہے. دیکھ لیجیے، سمجھ میں آ جائے گا، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون بڑا ہے کون بڑا نہیں، کون اعلیٰ ہے کون اعلیٰ نہیں. جبرائیل آئے ام ہانی کے گھر، دیکھا مصطفیٰ جان رحمت آرام فرمائے، آنکھ بند لیٹے. اب حضرت جبرائیل سوچ رہے جگاؤں کیسے، جگاؤں کیسے، کیسے اٹھاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل حبیب کی بارگاہ میں ہے. تو کس کی بارگاہ میں؟ حبیب کی بارگاہ میں. خبردار کہیں ادنا سا چوک نہ ہو جائے اور جبرائیل تم بھی نہ چلے جاؤ. کھڑے سوچ رہے ہیں کیسے جگاؤں، کیسے بیدار کروں. جبرائیل سوچ رہے ہیں مگر انہیں کہتا میرا بڑا بھائی ہے. انہیں کیا کہتا؟ میرا بڑا بھائی، ٹنڈا بھائی، بڑا بھائی. جبرائیل سوچ رہے، جبرائیل نے نہیں کہا بڑے بھائی ہے، جبرائیل نے نہیں سوچا بڑے بھائی ہے، جبرائیل نے نہیں سوچا ہماری طرح ہے، جبرائیل نے نہیں سوچا گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، جبرائیل نے نہیں سوچا، بلکہ جبرائیل جانتے تھے کہ یہ اللہ کے حبیب ہے. اگر اے جبرائیل تجھے زندگی ملی ہے تو اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اسی کے وجود سے تمہارا وجود ہے. جبرائیل سوچ رہے، دل میں خیال آتا ہے، دل میں القاء ہوتا ہے، دل میں الہام ہوتا ہے. جبرائیل سے کوئی کہہ رہا ہے اے جبرائیل دیکھ کیا رہے ہو، ارے سوچ کیا رہے ہو، یہی تو تیری معراج ہے. انتظار کس بات کا؟ اپنا لب جھکا، اپنی پیشانی جھکا، اپنا نوری پر جھکا اور مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے اور دنیا کو بتا دے جبرائیل کی جہاں حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، وہ مصطفیٰ کا قدم ہے. اور مجھ بتا جانے مصطفیٰ کا کہاں ہے اور کیسا. عروج جہاں جبرائیل کا پر رہے، جہاں جبرائیل کی پیشانی ہو، جہاں جبرائیل کے لب ہو، وہ طلبہ مصطفیٰ ہے، وہ طلبہ مصطفیٰ ہے. اور انسان عبادت ریاضت زہد و ورع بحر عشق میں ڈوب جائے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جائے، کہاں تک پہنچے گا؟ وہاں تک پہنچے گا جس کو بایزید بستامی نے فرمایا کہ میں وہاں تک پہنچا تھا جہاں پہنچ کر ہر انسان پہنچتا ہے مخلوق کی آخری حد عرش اعظم کے نیچے، عرش اعظم کے نیچے. ولی کتب ابدال سوال عرش اعظم کے نیچے، بلکہ اگر آگے جاؤں تو انبیاء بھی عرش اعظم کے نیچے. اور مصطفیٰ کا قدم کہاں ہے؟ عرش اعظم کے اوپر. کہاں ہے؟ عرش اعظم کے اوپر ہے، جہاں ساری کائنات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی ابتدا ہوتی ہے.
اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا غور کر۔ اب کہاں جھکایا حضرت جبرائیل نے پر کہاں جھکایا؟ تلوے۔ کس لیے؟ تاکہ تلوا سے اپنے پر سے چوم تلوے مصطفیٰ کو، اپنے لب سے چوم تلوے مصطفیٰ کو، اپنے پلک اپنے پیشانی سے چوم تلوے مصطفیٰ کو۔ تو دو چیزیں، ایک تو نور مصطفیٰ کی برکتیں ہمارے وجود میں آ جائیں گی، ہم اور نور اعلی نور بن جائیں گے، ہماری حیات میں تابناکیاں آ جائیں گی، اور دنیا کو یہ پیغام ملے گا کہ جس کا تلوہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے جبرائیل نے چوما وہ تلوہ مصطفیٰ ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے تلوے کا جواب نہیں تو مصطفیٰ کے وجود کا جواب کہاں سے ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرا یہ کہ بے نظیری کہ دنیا والوں کو جبرائیل بتا رہے ہیں ہوش میں رہنا، جبرائیل برابری کا دعویٰ نہ کر سکا، اپنی طرح نہ سمجھ سکا، اگر اپنی طرح سمجھتا تو لب نہ لگاتا، اپنی طرح سمجھتا تو پیشانی نہ ملتا، اپنی طرح سمجھتا تو پر کو تلووں میں نہ رگڑتا۔ دنیا والوں سمجھ لے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے نظیر پیدا کیا ہے، بے مثیل پیدا کیا ہے، جہاں جبرائیل کی پیشانی جھکتی ہے وہ مصطفیٰ کا تلوہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اصول بھی دے رہے ہیں حضرت جبریل امین نوجوانوں کے لیے، اصول بھی ہے، دستور دے رہے ہیں، طریقہ دے رہے ہیں کہ اے نوجوانوں جب گھر جاؤ، اگر تمہارا باپ سویا ہو، اگر تمہارا استاد سویا ہو، اگر تمہاری ماں سوئی ہو تو اسے دھکے دے کے نہ اٹھانا، اسے آواز دے کے نہ اٹھانا، اسے چیخ کر نہ اٹھانا، کہیں اس کے دل کو درد نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں اس کے نیند میں خلل نہ آ جائے، بلکہ جب گھر جانا تو جبرائیل کی سنت یاد کر لینا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہیں تو جگایا نہیں، آواز نہیں لگایا، بلکہ اپنے لبوں سے تلووں کو چوما ہے جبرائیل نے۔ تم بھی اپنے باپ کے تلووں کو چوم لینا یا قدموں کو دبانا تاکہ باپ بیدار ہو اور تمہیں جبریل کی سنت کی برکت ملے اور تمہاری زندگی تابناک ہو جائے۔ اگر ہم نے یہ معراج کا واقعہ سنایا ہوتا، بچوں کو یہ سمجھایا ہوتا تو آج ہمارا بچہ آنکھیں دکھاتا گیا، یہ کہتا گیا اے جاؤ جی تمہیں بڈھے ہو گئے جی، اب ہمارا دور جی، منہ مجھ کے بیٹھو جی، ہو رہا بھی نہیں ہو رہا۔ جماعتہ کو بھی نہیں مانتے، کہاں کا جماعتہ جی، بوڑھے بڑے اس کو بھی نہیں مانتے، کچھ بوڑھے کی بھی غلطی ہوتی، وہ رسول کے عقیدے کو، صحابہ کے عقیدے کو نہیں مانتے، تو اللہ کا غضب ہوتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اسے بھی مت جو رسول کا نہیں وہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامی، مصطفیٰ جان رحمت سو رہے مگر سب کچھ دیکھ رہے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جن کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جاگتا ہے، دل جاگتا ہے۔ اب اٹھا کہا یا رسول اللہ، اللہ بولا ہے، اللہ بولا ہے لے کے چلے۔ جب یہ کہا جبرائیل نے اللہ بولا تو ڈائریکٹ معراج میں لے کے چلے جا، نہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مسجد حرام۔ ارے مسجد حرام تو مصطفیٰ جاتے ہی تھے، نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت مسجد حرام جاتے تھے، مگر پھر بھی جبرائیل لے جا رہے ہیں، کس دن؟ معراج کے دن۔ کہاں؟ اس رجب کی رات، اس رجب کی رات کو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ٹائم مجھے بتا دیں، ہاں لوگ پریشان نہ ہو جائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ جا رہے ہیں، لے کے کہاں گئے؟ کہا یا رسول اللہ سوار ہوئے، یہ سوار ہوئے، براق پر سوار، چلے، سواری چلی، پھر کہتے یا رسول اللہ نیچے تشریف لائے۔ کہا جبرائیل
کہا یہ مسجد حرام ہے، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز. سمجھا آپ نے؟ جبرائیل لے جا رہے تو سب سے پہلے معراج لے جا رہے، دیدار خدا کے لیے اللہ نے بلایا، اپنا دیدار کرانے بلایا. مگر اے حبیب میری، تم اپنی ملکیت دیکھتے ہو، میں نے جو تمہارے لیے تمہارے حکومت میں برکتیں رکھی ہیں اسے دیکھتے ہو، اس کا نظارہ کرتے ہو، اس کی سیر کرتے ہو، اس کی تفریح کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کے لیے نکلے ہیں، سیر کے لیے نکلے ہیں. تو کہاں لے گئے جبرائیل؟ کہاں لے گیا خدا؟ مسجد حرام، 2 رکعت نماز. راز کیا ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ عالم تخیل میں اگر سوال ہو پوچھا جائے یا رسول اللہ پیدا کا امی بابی، اے جبرائیل بتا، اللہ نے اس نے کہ معراج میں بلایا، پھر لے جانے وقت مسجد حرام اور 2 رکعت نماز کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغام دنیا والوں کو ملے، مسلمانوں کو ملے کہ سن، تھیٹر میں جانے سے سکون نہیں ہے، جوئے کے اڈے پہ جانے سے سکون کی دولت نہیں ملتی، شراب کے اڈے پہ جا کے شراب پینے سے اور چھپنے سے اور نالیوں میں گرے رہنے سے سکون کی دولت نہیں ملتی، بلکہ بربادیاں ہوتی ہیں. یہ سکون کی دولت نہیں. تھیٹروں میں چلے جاؤ، پارکوں میں چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، میوزیم چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، گوا چلے جاؤ، سمندر کی لہروں کو دیکھتے رہو، اس کے کنارے چلے جاؤ، عیاش باپ کی عیاش بیٹی اور بیٹیوں کا مشاہدہ کرتے رہو. یاد رکھو اس سے تمہیں سکون کی دولت نہیں مل سکتی. اللہ بتا رہا ہے مسلمانوں، تمہاری تفریح بھی کہاں تھیٹر نہیں ہے، شراب خانہ نہیں ہے، جوئے خانہ نہیں ہے، فلم کے اڈے نہیں ہے، سودخوری کے اڈے نہیں ہے، گوا، لندن، برطانیہ کے سمندر کے کنارے نہیں ہے، بلکہ اگر دل کو اطمینان چاہیے اور سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہو، سیر کرنا چاہتے ہو، سکون لانا چاہتے ہو، ٹینشن دور کرنا چاہتے ہو، غم غلط کرنا چاہتے ہو، تو آؤ کہاں خانے خدا میں آؤ، سجدہ کرو، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. کہاں مسلمان کا سفر کہاں سے کرے گا؟ مسلمان سفر کا آغاز کبھی آپ کیے نہیں کیے؟ ہمیں آپ نے کوئی نہیں سفر میں جا رہے، سفر کو جا رہے، کبھی نہیں سوچا کہ چلے پہلے مسجد، شکریہ مولا سفر کو جا رہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لیتا کہ سفر کی جو پریشانیاں ہیں، سفر میں جو حادثہ ہے، اللہ بچا لے. کبھی سوچا؟ ہمیں مسلمان ہیں، سوچنے کی آج مسلمان ہیں. اس لیے جو لوگ غیر ہے نا، وہ تو تمہارا سب کچھ چھینے جا رہا ہے. تم رکھ کے کیا کرے گا؟ عبادت کے لیے مسجد ہے، تو عبادت ہی نہیں کر رہا، تو پھر فائدہ کیا لے رہا؟ نہیں لے رہا. اب بھی بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اور یاد رکھو وہ نہیں بچا تو تم بھی نہیں بچو گے. اگر بچے ہو تو اس مسجد، مینار اور قرآن، عظمت قرآن کی وجہ سے بچے. تو معراج میں یہ کیا مل رہا ہے اصول کہ تفریح کرنا، سفر کرنا، تو کہاں سے شروع کرنا؟ پہلے مسجد آنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اپنے سفر کو آگے بڑھانا، تو اللہ کی رحمت ہوگی اور کہیں تجارت میں نقصان نہیں ہوگا بلکہ کامیابی ہوگی. اور غم بھی غلط ہو جائے گا، بیوی میاں کا جھگڑا نہیں ہوگا، طلاق نہیں ہوگا، پھر مقدمہ کیس نہیں جائے گا، اور 3 طلاق کا آپشن سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا. مجرم کون ہے؟ وہ نہیں، مجرم ہم ہے. جرم ہمارے یہاں اگر ہم سوچ لیں اور اس جرم کو ختم کر دیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے وجہ ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، چلے مسجد حرام، 2 رکعت نماز، پھر سواری چلی کہ نہیں چلی؟ پھر جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نیچے 2 رکعت نماز. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینا. کیا ہے یہ؟ طور سینا. اب ٹونڈے بونڈے بھونڈے لونڈے سے پوچھیے،
آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ابھی رات میں نکلوں گا، کوئی ہے تو ملاقات کر لیں، ہم جواب دے دیں گے، چونکہ ہم وہ اسلام ماننے والے نہیں بھی ادھر بھی اچھے ادھر بھی اچھے، ادھر بھی پیٹر ادھر بھی بٹے، جی نہیں، ہم وہ ہے جس کے بارے میں دورنگی چھوڑ دے کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت چھپانے کی چیز نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بتانے کی چیز ہے۔ معراج میں پوری دلیلیں موجود ہیں، ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، شرک ہے کہ اسلام ہے۔ معراج میں آقا کہاں گئے؟ طور سینا پہ گئے، ہم بولے تھوڑی دیر بیٹھے میں ختم کر دوں گا، معراج تو بہت لمبا سفر ہے، شاید سارے دن اٹھتا ڈالوں تو اس کو لیتا آپ کو نیند آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا چلے سفر میں، لے جا رہے، کون لے جا رہا ہے؟ خدا، اور خادم کون ہے؟ جبریل امین، جا کون رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ کہاں لے گئے؟ طور سینا۔ یہ کیا ہے طور سینا؟ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں یہ طور سینا وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آتے تھے اور اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ دیکھا نہیں؟ صرف آواز آتی تھی، کلام ہوتا تھا، دیکھا نہیں؟ ہمیشہ تڑپتے رہے، کہتے رہے ترانی ترانی، آواز آتی تھی لم ترانی۔ وہاں گئے اور کہا اتریے 2 رکعت۔ یا رسول اللہ فدا کا ہوگی بات دی، یہ مقام توبہ میں آپ کو کیوں لایا گیا؟ آپ کو کیوں مقام توبہ میں بلایا گیا؟ یہ حضرت موسیٰ آتے تھے، اللہ سے ان کا کلام ہوتا تھا، آپ کیوں؟ اور یہاں نماز کیوں؟ تو جواب یہ ملے گا، سن، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، تو کلام کی کرنے کی وجہ سے اس جگہ کو عظمت ملی، رفعت ملی، برکت ملی ہے۔ اب جو یہاں آئے گا اور اس جگہ کی تعظیم کرے گا، اللہ اس کو بھی برکتی عطا فرمائے گا، رحمتی عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ برکتی عطا فرمائے گا، رحمتی عطا فرمائے۔ اسی لیے تو ہم جاتے ہیں، غوث پاک کہاں قدم رکھا وہاں جاتے، غوث کے چلے پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ کچھ لوگ جلتے، یہاں کا کو جا رہا ہے، وہاں کا کو جا رہا ہے، یہاں کا کو جا رہا ہے۔ ابھی بھائی جا رہے ہیں ہم، تیرا کیوں درد ہو رہا ہے؟ دلیل پوچھنا کیوں جا رہا ہے؟ تو جا معراج میں پڑھ، مصطفیٰ جان رحمت تفریح کے لیے نکلے، اللہ سیر کرا رہا ہے، مصطفیٰ سیر کرنے نکلے ہیں، جبریل امین خادم کی حیثیت سے لے جا رہے ہیں، مگر لے جایا رب کہاں لے گیا؟ مقام توبہ میں لے گیا، طور سینا پہ لے گیا، نماز ادا کروا کے اے حبیب تو سجدہ کر لے تاکہ تیرے آنے والی امتی صبح قیامت تک اس جگہ کو مقدس مانے، برحمت مانے، بعظمت مانے، برفعت مانے، اور اگر وقت آئے تو اس کی عظمتوں پہ اپنی جان قربان کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوہو قلم تیرے۔ رسول ملا کہ جہاں اللہ والا قدم رکھتا ہے، اللہ والے کے قدم کو جو جگہ بوسہ دے وہ جگہ مقدس ہے، وہ جگہ بابرکت ہے، وہ جگہ بارفعت ہے، وہ جگہ باعظمت ہے، اور اس کی زیارت کرانا رب کا اس کی سنت، کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ سمجھ میں آئے گی؟ اب ہمیں جاتے تو غلط جاتے کیا؟ ارے مصطفیٰ گئے اور وہ بھی اللہ لے گئے، تو جب نبی گئے تو ہم نہیں جائیں گے؟ آپ در غوث پہ جاؤ، چلے غوث پہ جاؤ، چلے عثمان پہ جاؤ، چلے صادق کلیری کے چلے پہ جاؤ، جہاں جہاں جاؤ گے، جہاں جہاں ولیوں کا قدم پڑا ہے وہاں وہاں برکتیں ملتی جائیں گی۔ ارے دلیل اور حوالہ دیکھ رہے صفا مروا پہ دوڑنے والوں، یہ حضرت حاجرہ کی سنت
سنت ہے، وہ سنت کی برکت ہے کہ آج تک رسول دوڑے، میرے مصطفیٰ دوڑے، پوری دنیا دوڑ رہی ہے۔ ارے ٹونڈا گونڈا بھونڈا تو بھی دوڑ رہا ہے، یہی تو میرے عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جہاں حاضرہ دوڑی تھی میرے مصطفیٰ دوڑے اور تو بھی دوڑ، یہی تو دلیل ہے۔ وہاں جانا جائز ہے تو یہاں بھی جانا جائز ہے۔ اور بھی بہت ساری دلیل ہیں، چلیے ہم چلتے ہیں اسی میں۔ مکہ کا طور سینا، یہ طور سینا کون ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام کرتے تھے، کس سے؟ اللہ سے، اور وہاں اللہ کا کلام ملتا تھا، موسیٰ علیہ السلام لے کے آتے تھے۔ وہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، مولا ترانی ترانی ترانی، مجھے دکھا مجھے دکھا مجھے دکھا، لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ مفہوم مطلب یہ ہے، رب یہ بتانا چاہتا تھا اے موسیٰ میں تیرے اندر وہ طاقت نہیں دیا، وہ پاور نہیں دیا، وہ کیپیسٹی نہیں دیا کہ تم مجھے دیکھ سکے۔ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں نے کوئی آنکھ ایسی بنائی نہیں جو مجھے دیکھ لے۔ اسی لیے تو میرا اعلان ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ کس پر لاؤ؟ غیب پر ایمان لاؤ۔ ساری دنیا نہیں دیکھی، اللہ کو دیکھا کیا؟ ہم نے بھی نہیں، آپ نے بھی نہیں، مانتے ہیں کیا اللہ ایک ہے؟ جنت کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں جنت حق ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں، جنت حق جہنم حق ہے۔ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا، جب خدائی نے چھپا تم پہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو عقیدہ۔ ہاں اشارہ دے دیں گے، ختم کر دوں چونکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، ہمارا تو کل بھی پرسوں بھی یہی کہا۔ درشی پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ترانی نہیں دیکھ سکتا کوئی نہیں، سب غیب پہ ایمان لائے، مگر نبی وہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے، رحمت عالم وہ ہے، نور مجسم وہ ہے، شفیع المذنبین وہ ہے، راحت العاشقین وہ ہے، مراد المشتاقین وہ ہے، صاحب کوثر وہ ہے، صاحب معراج وہ ہے، جو آنکھ سے دیکھ لے، سب سے چھپایا اور اپنے حبیب کو دکھایا، سب بے خبر، مصطفیٰ باخبر۔ اس لیے تو بتا رہے ہیں مصطفیٰ خبر دے رہے، کس کی خبر دے رہے؟ بے خبر کو باخبر کی خبر دے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے آپ، مولا جھلک دکھا دیں۔ چل میں تجلی نازل کرتا ہوں، میں تجلی نازل کرتا ہوں، کہاں؟ پہاڑ پہ ایک تجلی چمکی، وہ بھی کہنے والا کہتا ہے کہ وہ تجلی نور مصطفیٰ ہے۔ وہ تجلی کیا ہے؟ نور مصطفیٰ ہے۔ نہ دیکھ سکے جی حضرت موسیٰ، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے، اور جب بیدار ہوئے اور اپنے گھر چلے، جب گھر پہنچے تو اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا۔ اہلیہ حضرت سپورہ دیکھتی ہے، پوچھتی ہے موسیٰ، اے کلیم اللہ، آج آنکھیں بند کیوں ہیں؟ روز تو آتے تھے آپ تو آنکھیں کھلی ہوتی تھی، آج آپ آ رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند کیوں ہیں؟ آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے۔ کہا سپورہ کل کی بات کچھ اور تھی، آج کی بات کچھ اور ہے، آج آنکھ نہیں کھول سکتا۔ کہا میں بغیر دیکھے نہیں رہ سکتی، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، آنکھیں کھولے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ایک آنکھیں کھول رہا ہوں، دیکھیں۔ جب ایک آنکھیں کھولا حضرت موسیٰ نے، حضرت سپورہ نے دیکھا، وہ حضرت سپورہ جانے کیا دیکھی، آنکھ میں کیا نظر آیا، انہوں نے کیا دیکھا؟ حضرت سپورہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں کو دیکھا ہے، اب میرے دیکھنے کا عالم یہ ہے، اب میری روشنی کا عالم یہ ہے کہ میں 500 کلومیٹر دوری پہ دور رہوں، کھڑی رہوں، دور 500 کلو دوری پہ اگر میں کھڑی رہوں، اور کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس پر چونٹی کالی رینگے، تو میں 500 کلومیٹر دور رہ کر اسے دیکھ لیا کرتی۔
اسے دیکھ لیا کرتی ہوں جب تجلی کو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں میں لیا. کس کو لیا؟ تجلی لیا. تجلی جھلک تجلی. اس تجلی کا عالم یہ ہے کہ حضرت صفورہ نے جب اس تجلی کو دیکھ لیا تو ان کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ 500 کلو دور اب کالی پہاڑ، کالا پہاڑ، کالی چوٹی، کالی رات میں رہیں گے تو دیکھ لیتی ہیں. تو جس آنکھوں نے خدا کو دیکھا، نور مطلق کو دیکھا، اس کا دیدار کیا، اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا ہے. اس لیے کہا کہ اور کوئی غیب کیا، تجھ سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں. اے دنیا والو لاؤ ایک آنکھ لاؤ. ارے مصطفیٰ کی آنکھیں تو بہت دور کی بات ہے. مولا علی کی آنکھیں لے آؤ، امام حسین کی آنکھیں لے آؤ، نہیں لا سکتے، جواب ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے نظیر بے مثیل پیدا کیا. عزیزان ملت اسلامیہ پھر چلے. کہاں سے چلے؟ اب چلے کا بیت المقدس سے آیا طور سینا سے سوار ہوئے. چلتے 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 ایک مقام اور آیا. کہا یا رسول اللہ نیچے، یا رسول اللہ نیچے. آئے، آقا نے نماز پڑھی، پوچھا بھی، آقا نے نماز ادا کیا. 2 رکعت پھر سوار ہوئے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں بیت اللہ. کیا بیت اللہ؟ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ. معراج، سفر معراج پر سیر و تفریح کے لیے اللہ کہاں لے جا رہا ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ وہاں لے جا رہا ہے اپنے حبیب کو. اپنے حبیب کو وہاں لے جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، اپنے رسول کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. پھر وہاں نماز، پھر سواری. کیا اب بھی نہیں سمجھ میں آیا اہل سنت کا عقیدہ کہ جہاں نبی پیدا ہو، جہاں ولی پیدا ہو، وہ جگہ تقدس مآب ہے. اللہ اس زمین میں برکت رکھ دیتا ہے اور خود اپنے حبیب کو اپنے رسول کو اللہ نے سیر اور تفریح کرا کر کہاں جہاں نبی پیدا ہوئے اس جگہ کی تفریح کرا کر دنیا والوں کو اس کی عظمت و برکت میں دوبارگی پیدا فرما کے دنیا والوں کو رسول دیا کہ اے سنیو، جو بھی مقدس جگہ ہے جانا، وہاں سے برکت حاصل کرنا، اس لیے کہ یہ برکت دینا اور برکت لینا نبی کی سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پھر وہاں سے چلے. آقا آئے. میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں، زیادہ نہیں، بولنا تو بہت تھا. آقا تیزی سے جا رہے ہیں. آقا چلے، پھر ایک جگہ سے گزرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ آقا جب سفر معراج کو چل رہے ہیں، سیر معراج کو چل رہے ہیں، مسجد اقصی کی طرف رواں دوا ہے، سواری براد پہ سوار ہے، دونوں عالم کے سلطان جا رہے ہیں، مختار کائنات چاہ رہے ہیں. اللہ اللہ، دونوں عالم کی جان جا رہے ہیں، جان کی جان جا رہے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان. عزیزان ملت اسلامی، آقا جا رہے ہیں. آقا نے ایک مقام سے آقا کا گزر ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا. کیا فرمایا؟ کہاں دیکھا؟ زمین کے اوپر. میں آقا فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کے اندر دیکھا. کہاں دیکھا؟ سب زمین کے اوپر دیکھے اور بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی وسائل کے مصطفیٰ زمین کے اندر دیکھے. اور کہا میرے آقا نے کہ میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا دیکھا؟
کیا دے گا؟ نکال دیجئے اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ اتنا ثواب ملے گا کہ زندگی تازہ ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں میرے بھائی ہو، ہمیں سوچتے ہیں ہمیں بھی جنت میں جائیں، ہمارے بھائی بھی جنت میں رہے تو وہاں دیکھیں تو بڑا مزہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کس میں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر۔ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنے قبر؟ چنڈو تم تو کہتے ہو کہ مر گئے، کیا کہتا؟ نہیں کہتا کیا؟ ٹنڈا نہیں کہتا کیا؟ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، نوز ملے اندر راستہ کھلا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ سنا کہ نہیں سنا؟ ہاں کہتا ٹنڈا تبلیغیاں، انہیں کہتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے، تم نے اگر کبھی ہوا شو تو میں کتابیں رکھی نہیں دکھا ان کی کتاب، اور اس کے لیے تو میرا چیلنج رہتا، آتے چیزیں میرے سامنے، انہیں تمہارے سامنے بک کر لیتا، تم نہ آتا بکا، اپنے لوگوں کو کہتا ہوں جب آئے کہے چلو تبلیغ کا، میں نے تبلیغ رکھا، اجتماع رکھا، چلو وہاں اجتماع کا، چل ہاسپٹل میں مقصود عالم ہے، چلو اس کو پہلے سدھار لو، اگر وہ تبلیغی جماعت میں آ گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا، یہ شیطان بھاگ جائے گا، مجھ تک نہیں آئے گا، وہیں سے تجھے پتا چلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کہا؟ مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مر گئے۔ جب ساری دنیا کہہ رہی تھی، ہر طرف سے آواز اٹھائی رسول مر کے مٹی میں مل گئے، اس وقت بریلی کے تاجدار نے کہا کہ نبی زندہ ہے، نبی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب بتاؤ اس ٹونڈا کا مانے یا رسول اللہ کا مانے؟ رسول چھپے میں سفرے کہاں؟ سیر معراج میں، سفر معراج میں میرے آقا کو اللہ سیر کرا رہا ہے، حضرت موسیٰ کے قبر سے گزرتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ اے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ؟ اور پڑھے گا، جس کی روح جسم کے اندر ہوگی وہی تو نماز پڑھے گا، وہی تو قیام کرے گا، وہی تو رکوع کرے گا۔ کیا نماز؟ ارے اعمال کا تو ختم ہو گیا، دنیا میں ہوتا ہے۔ کیا سنو، ایک ہوتا ہے دنیا میں اللہ کے حکم اور طاعت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا لذت حاصل کرنے کے لیے۔ کل تک جو ہم نماز پڑھتے آج تک پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، خدا کی بندگی ہے، اور قبر میں موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ لذت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے کیا بتایا؟ میں نے موسیٰ کو دیکھا، قبر میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کتنا ٹائم کتنا؟ 1.5 بج گیا، 10 منٹ پورا ہو جاتا۔ درود شریف پڑھنے لگا، مسلم ہے سیدنا اشفیہ مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ زندہ ہے۔ ایک بہت تیزی کے ساتھ یہ واقعہ کہہ کے یہیں پھر کبھی موقع ملا تو میں پھر وہاں لے جاؤں گا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ۔ انہیں کہا مردہ، میرے مصطفیٰ میں ہے زندہ۔ بتاؤ ہمیں کیا مانے؟ ہمیں وہی ماننا ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ہم کسی ایلو نتو گیلو پہ ایمان نہیں لائے، ہم تو اپنے آقا محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو میرے آقا نے بتایا اسے ماننا ہی ایمان ہے۔ میرے آقا نے بتایا زندہ ہے نا، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب چلیے، جب نبی زندہ تو نبی کے صدقے میں نبی کے ولی زندہ، حضرت اب کون بہت بڑے جو ہے امام المحدثین ہیں، امام سیوطی علی رحمہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا نبی بھی زندہ، ہمارا ولی بھی زندہ، جو مردہ کہے وہ مردہ۔ سمجھ میں آئی؟ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلتے چلتے آخری، حالانکہ بہت ابھی تو ابتدا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب چلتے ہیں کہاں؟ آپ سن چکے، یہ سب کوئی بڑی بات نہیں، میں صرف بتا رہا ہوں عقیدہ، کہاں سے ہمارا عقیدہ، عقیدے کی دلیل ملتی ہے کس سے؟ معراج۔
اب چلیے آقا کہاں گئے؟ مسجد اقصی ہے نا، کہتے نا ٹونڈا کہتا برابر 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 وہاں حضرت آدم ہے. سارے آدمیوں کے باپ کون ہیں؟ آدم ہے. چاہے وہ ہندو رہے مسلمان رہے، مانے یا نہ مانے، عیسائی رہے یا کرسچن رہے یہودی رہے، سب اسی باپ کا بیٹا ہے، سب اسی باپ کا بیٹا ہے. جب اسی باپ کا بیٹا تو اسے کیوں نہیں مانتا کیا؟ سلام کرتا کیا؟ ایریل والے کو سلام کرتا کیا؟ بول بھائی بول تھوڑا سا. ہاں اب درسگاہ کی بات ہو جائے، سب لوگ چلے گئے دو چار بس میں ختم کرتا ہوں. مانتے کیا؟ یہودوں کو سلام کرتے کیا؟ نصرانی کو سلام کرتے کیا؟ وہ بھی آدم کے بیٹے، تم بھی آدم کے بیٹے، انہیں بھی ہوا کا بیٹا حضرت ہوا کا، تمہیں بھی حضرت ہوا ہو کہ نہیں ہو؟ ایک ہی باپ کے ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے. وہاں اپنی بہن کی شادی عیسائی کیا کرتے کیا؟ آپ کو نہیں کر رہا ہوں حساب، کوئی مسلمان کرتا کیا؟ عیسائی کے لڑکے سے کرتا کیا ہے؟ یہ کشکشا ٹیکا لگنے والوں سے کرتا کیا؟ کرتا کیا؟ نہیں کرتا. پھر ٹونڈے سے کیوں؟ ان سے بیمانوں سے کیوں کرو؟ تو رسول کو ماننے والے سے کرو. باپ ایک ماں ایک، مگر یہ سے سلام نہیں کرتے. اسے فی نارے جہنم خالدین فیہا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جب دیکھتے اس کا آ رہا ہے تو کیا پڑھتے؟ مسلمان پڑھتا فی نارے جہنم خالدین فیہا، یہ جہنمی آ رہا ہے، جہنم میں جانے والا ہے. یہودی ہے تو جہنم میں جانے والا ہے، نصارا ہے تو جہنم میں جانے والا ہے، قادیانی ہے تو جہنم میں جانے والا ہے، یہ ہے تو جہنم میں جانے والا ہے، وہ ہے تو جہنم میں جانے والا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ جاننا نہیں کہہ رہے شادی جائز نہیں، رشتہ جائز نہیں، اس کی عبادت میں نہیں جاتے. کیوں؟ باپ ایک ماں ایک. کہا باپ ایک ماں ایک ضرور ہے، مگر یہ باپ کا عقیدے والا نہیں ہے، یہ باپ کا غدار ہے، باپ کے وفادار ہے. اس لیے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اسی طرح جو مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہے اور جو غدار ہے، اس میں کوئی ریلیشن اور کوئی رشتہ نہیں ہے. جو نبی کو اپنی طرح کہے وہ ہمارا نہیں، جو نبی کو چودھری کہے وہ ہمارا نہیں، جو نبی کو برفان اللہ کا ذکر کہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کو سب سے اعلیٰ والا کہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کو زندہ مانے وہ ہمارا ہے، اس سے ہمارا ہے. آئیے معراج سبحان اللہ، اس کا کوئی انکار کوئی نہیں کر سکتا. کرے گا تو مسلمان رہے گا نہیں، انہیں چلا جائے گا. لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ سجدہ کرتا رہے، کعبہ میں طواف کرتا رہے، مگر سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آئیے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہاں گئے مصطفیٰ؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کا اعلان کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے. کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار، اور قرآن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں، کافر ہے، مرتد ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دونوں رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. جب سمجھیں گے تب آپ کا عشق اور ایمان تازہ ہوگا. نہیں چاہیے امن، نہیں چاہیے تم مر جاؤ گے حالات ایسے. ارے اللہ موت دینے والا، حیات دینے والا، یہ میرا ایمان ہے. بچانے والا اللہ ہے اور ایمان حیات دینے والا اللہ ہے، مارنے والا وہ اللہ ہے. اس کی مرضی تم جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی احمد میں مرنا ہے، مر جائیں گے. ان کی الفت لیے ہم گزر جائیں گے. یہ نہ پوچھو کہ مر کر کہاں جائیں گے، گھر ہے فردوس میں، اپنے گھر جائیں گے. نہیں جانا کہاں گھر؟ کوتا کٹا نہیں ہے گھر، کوتا کٹا جنت میں گھر ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. عزیزان ملت اسلامی، آپ چلیے بیت المقدس. آئیے بیت المقدس مسجد ہے. کون ہے وہاں؟ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنی انبیاء کم و بیش 1,24,000
انبیاء کہاں ہیں؟ مسجد اقصی میں، وہی مسجد اقصی جس پر آج یہودیوں کی آنکھیں لگی، وہی مسجد اقصی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیے 11,000 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہیں، کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اور یہ مسلمان جو بغل اگر میں سب اسرائیل کے غلام بنے ہوئے، یہودیوں کے غلام بنے ہوئے، انہیں یاد نہیں ہے بچے یاد؟ ارے آج بھی سب بیدار ہو جائے گا، بیدار ہو جائے تو انقلاب برپا ہوگا، مگر وہ نہتے ہتھیار زیادہ نہیں ہے، مگر ڈٹا ہوا آڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں 30,000 لوگ شہید ہو گئے، 80,000 لوگ گھائل ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے بیت المقدس کی عظمت پہ قربان، اور جب تک ہمارا ایک ایک بچہ رہے گا بیت المقدس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم رہیں گے تو بیت المقدس پہ آنچ نہیں آئے گا۔ آج ہماری ماں بچوں کو دین کے کام پہ روکتے، ہماری بہنیں روکتے، ماں کے ایک بیٹا ابھی تو جوان ہے، داڑھی چھیل دے، داڑھی رکھے گا بیٹی نہیں ملے گی، ایسی لڑکی چاہیے نہیں جو بغیر داڑھی والے کو پسند کرے۔ اگر وہ اسلام کی شہدائی ہے، رسول سے محبت ہے، تو رسول کی داڑھی سے بھی محبت ہونا چاہیے، رسول کی داڑھی سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ میرے آقا کی سنت یہ داڑھی ہے۔ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے بھائی کو، اسے بھی سمجھ عطا فرمائے، مگر ایسی لڑکی جو ہم داڑھی والا نہیں چاہیے، وہ ابھی رسول کی سنتوں سے نہیں چاہیے، اسلام سے نہیں چاہیے، تو ایسی لڑکی سے تو تمہارا ہی رہنا، شادی کرنے سے بہتر ہے تمہارا رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کہتی ہے اسلام کے دن اے نکو بیٹا کام پہ جاؤ، یہ ارے اسلام تمہارا بیٹا مسلمان ہے، پیدا ہوتے تم نے اللہ کا نام اذان کر لایا، کان میں اذان دیا اور یہ مسلمان کا نام بتایا، تو پھر اسلام کی حفاظت کون کرے گا؟ مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ اپنے ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ دین کون بچائے گا؟ خالی امام حسین یاد کرنے کے لیے ہے کیا؟ علی اصغر یاد کرنے کے لیے ہے؟ علی اکبر یاد کرنے کے لیے؟ جی نہیں، یاد اس لیے کرایا جاتا ہے، قربانی اس لیے کرایا جاتا ہے، جانوروں کے گردن پہ چھرا اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر اسلام کے نام پہ مرنے اور قربان ہو جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں اپنے اسلامی شہزادی اسلامی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ شب معراج رات کی تاریکی میں اپنے حبیب کو اللہ سیر کرا رہا ہے، اے اسلام کی شہزادیوں پردہ کرو، رسول کو پردہ پسند تھا عورتوں کے لیے، اپنی بانٹیوں کے لیے، کنیزوں کے لیے، تو تم پردہ سے پیار کرو۔ اپنی بیٹیوں کو آج جو موبائل دے رہے ہو، کالج یونیورسٹی آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا انما المشرکین نجس ہے، یہ ناپاک ہیں، یہ نجس ہیں، یہ اس جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آج ہماری شہزادی ادھر جا رہی، ایمان چھوڑ دے رہی، مرتد ہو جا رہی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ گھر میں اسلام اگر ہو، اسلام کی تعلیم ہو، اسلام کی ضیاء ہو، اسلام کی روشنی ہو، اسلامی صحابہ اور صحابیات کے واقعات اگر اسے سنائے جائیں تو یہ حشر، یہ دن دیکھنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ہے، سارے انبیاء، اب بتائیے سارے انبیاء، یہ بولتا کہ نہیں بولتا سب؟ مسجد اقصی میں سارے انبیاء تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جسمانی تھے یا روحانی تھے؟ آج تک کوئی نہیں بولتا، اس میں نہیں بولتا جسمانی یا روحانی۔ حضرت جبریل نے سب پیچھے ہیں، حضرت آدم پیچھے، حضرت نوح پیچھے، حضرت زکریا پیچھے، حضرت یوسف پیچھے، حضرت لوط پیچھے، حضرت ہود پیچھے، حضرت شعیب پیچھے، حضرت موسیٰ پیچھے، حضرت عیسیٰ پیچھے، حضرت یعقوب پیچھے، حضرت اسحاق پیچھے، حضرت اسماعیل پیچھے، حضرت ابراہیم پیچھے، سب پیچھے ماں بیٹے، آگے کوئی نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ ہاں دنیا میں آنے کے اعتبار سے دادا تو میں ہوں۔ حضرت اسماعیل میں بتا رہے ہیں دادا میں ہوں۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضرت آدم کہہ رہے باپ میں ہوں، مگر مصطفیٰ اعلیٰ ہے، مصطفیٰ افضل ہے، مصطفیٰ اولا ہے، مصطفیٰ بہتر ہے، اس لیے تو مصلی امامت خالی ہے، کوئی آگے نہیں جا رہا اور سب
سب زندے ہیں، نماز کون پڑھے گا؟ اگر روحانی نماز ہوتی تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اگر خواب کا ہوتا تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنے انبیاء تھے جسم اور روح کے ساتھ آئے تھے، کہاں؟ مسجد اقصیٰ میں مقتدی کی حیثیت سے، اور میرے امام میرے آقا گئے جو امام المرسلین تھے، وہ سب سے آگے نماز مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں، انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کو پیغام مل رہا ہے، نبی آخر الزمان زندہ، اس کے صدقے میں سارے انبیاء زندہ، اور انبیاء کے طفیل میں اولیاء زندہ۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے موت۔ عزیزان ملت اسلامیہ بہت ہے، ابھی تو بہت ہے، اس میں بھی بہت ہے، اتنے دکھ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، مگر میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے حالات، ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، کچھ نہیں بچے گا اگر ہم سمجھیں، کچھ نہیں بچے گا اگر ہم بیدار نہیں ہوئے، کچھ نہیں بچے گا اگر ہم ہوشیار نہیں ہوئے۔ ہر ایک کو سوچے، مفتی صاحب بولے تو نہیں، خود مسلمان ہیں، خود سوچیں، اور مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ اگر آپ معراج منا رہے ہیں تو اسی معراج میں مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے تحفہ دیا تھا نماز کا۔ کیوں؟ اے حبیب، مجھ تک آنا تیری معراج ہے، اور سجدوں میں چلے جانا یہ تیری امتی کی معراج ہے۔ عزیزان ملت اسلامی ہم نہیں کر رہے ہیں، مسجد آباد کریں، گھر میں اپنی ماں بہنوں پہ پابندی لگائیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اب غفلت کا وقت نہیں رہ گیا، نماز پڑھو۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اس لیے شکریہ ادا کرو۔ دوسرا یہ کہ تحفہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو ہماری خاطر دیا ہے، اس لیے اس تحفے کو یاد رکھو۔ اور شب برات رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، رسول نے فرمایا نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز پڑھو تاکہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل میدان محشر میں تمہیں جہنم نہ جانے دے، جنت کی ٹھنڈک میں پہنچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے بدلو، اگر ہر اسلام کی شہزادی اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے تو دنیا والوں کا پیغام جائے گا کہ اب ایک مسجد نہیں، مسلمان کا ہر گھر مسجد بن چکا ہے، اور مسلمان کا ہر بچہ نمازی بن چکا ہے۔ کتنے کو مٹاؤ گے مٹاؤ، مٹ جاؤ گے مٹا نہ سکو گے، اور وہ وقت آئے گا کہ اسلام تمہارے گھر میں کلمہ پڑھتا ہو، تمہارے گھر کا بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام کو پودا ہے، کاٹو تو بڑا ہوگا۔ میرے بھائی ناراض نہیں ہونا، یہ چوڑی پہن کر اپنے آپ کو بزدل مت بناؤ، یہ سگری پہن کر اپنے آپ کو ڈانسر مت بناؤ، یہ ہاتھ پہن کر اپنے آپ کو نچنیا مت بناؤ، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ڈانسر بنانے کے لیے ڈانسر بنا کر نہیں بھیجا ہے، نچنیا بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہیرو اور اس کا جو ہے طریقہ اپنانے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں کنتم خیر امت، خیر امت بنا کر بھیجا ہے، امت وسط بنا کر بھیجا ہے، برائی سے روکنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری شان بڑھائی ہے، تمہیں اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ اللہ اے میرے پیارے آقا کے پیارے امتیوں، اللہ نے تمہیں غازی بنایا ہے، غازی اسلام کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، اپنے ڈیفینس میں اپنے ماں بہن کی عزت کو بچانے کے لیے، عظمت قرآن کو بچانے کے لیے، عظمت مسجد و مینار کی عظمت کو بچانے کے لیے ڈیفینس میں تمہیں مرد بنایا ہے، مردانگی کے لیے تمہیں ہاتھ میں اپنے تحفظ کے سامان کو لے کر رکشا کرنے والا بنایا ہے، ماں کی عزتوں کا رکشا کرنے والا، بہن کی عزتوں کا رکشا کرنے والا۔ اس لیے چوڑی مت پہنو، نمازی بنو، چوڑی مت پہنو، ہار مت
سمجھتے لوگ رسول اللہ اور صحابہ کی زندگی کی نورانیت اپنی زندگی میں لے کر سچا پکا مسلمان بن جاؤ، تاکہ دنیا والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ آج ہندوستان کا مسلمان اتنا بیدار ہو گیا ہے کہ سب حسینی بن چکا ہے، اب اسے للکارنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو مل جل کر محبت کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے، مسجد کو آباد کرنے، قرآن کی تعلیم دینے اور لینے والا بنائے اور سچا پکا مسلمان بنائے، جنتی بنائے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ